نبی کا دل جانتا رہے. نبی علیہ اسی سو جائیے ٹیک لا کے لیٹ کے جی میں تھی ٹیک لا کے بیٹھے ہو جی میں ٹیک لا کے بیٹھیے تو نیند آ جائے اونگ آ جائے تو ساڑھا وضو ختم ہو جائے. نبی علیہ السلام کے بارے حدیث آپ نے عشاء کی نماز تو پہلے فجر کی نماز تو پہلے آپ نماز تہجد پڑھتے رہے. اذان فجر ہوئی، اذان فجر تو بعد آپ نے دو سنتوں ادا کی، دو سنتوں ادا کر کے آپ لیٹ گئے، دائیں کروٹ لیٹ گئے. جڑی آج کل سنت محفوظ سے اور قائم ہے. نوی نوی مساجد تے ختم ہو گئی. پرانے بزرگت اور پرانی مساجد اہل حدیث ہے کہ سنت محفوظ ہے کہ فجر کی سنتاں پڑھ کے چند لمحات لیٹنا. اس سنت مفقود ہوتی جا رہی ہے، یہ سنت مہجورہ ہو گئی، کہ سنت کو چھوڑ دیتا گیا ہے. الحدیث دا مسئلہ یہ ہے کہ ساری کائنات ایک ایک سنت کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے. تے سنت رسول یہ شرمایا نہ کر. فجر کی سنتاں پڑھ کے چند لمحات لیٹ کے دعائے مسنون بھی ہو بھی پڑھی. بات اشارہ کرنا نبی علیہ السلام لیٹ گئے، حتیٰ کہ سو گئے. سوئے اس قدر کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں آپ کے خراٹے کی آواز سنی. اتنے سو گئے. پھر سیدنا بلال ہے، انہیں دروازہ کھٹکھٹایا. محبوب کو اطلاع کی تھی کہ محبوب جی جماعت کا وقت ہو چکا ہے، تشریف لائی. نبی علیہ السلام اٹھے، جا کے جماعت کروائی اور وضو نہیں کیتا. امی ایسا فرما دیا میں بڑی حیران و پریشان کہ آپ فرما دیں لیٹ کے یا ٹیک لا کے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند نواقض وضو چاہے. آج نبی علیہ السلام لیٹ گئے، سو گئے، خراٹے کی آواز میں سنی تے آپ نے پھر وضو کیوں نہیں کیتا؟ جو ہی نماز پڑھا کے واپس تشریف لائے، سجدہ قرات نے بات پوچھی، مسئلہ پوچھا. فرمایا عائشہ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے جڑا نبی ہوتا ہے وہ دی اکھاں سندیاں نے نبی دا دل جاندا رہندا ہے. تو نبی دے دل دے اوتے کیفیت بھی جناب نیند وچ بھی وہ وہی بھی تاری رہندی ہے. خواب سچا ہوندا ہے، خواب دین ہوندا ہے، حجت شریعت ہوندا ہے. لہذا آپ نے خواب وچ دو سونے دے کنگن ویکھے. حدیث ہے اور حدیث دا حوالہ میں تانوں دسیا صحیح البخاری. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سو رہا سا، میرے ہاتھ دے اوتے نہ دو سونے دے کنگن آ کے رہے. میں بڑا حیران پریشان ہویا کہ میں نے دنیا دے مال نال چاہت تے محبت ہی کوئی نہیں تے مینوں یہ سونے دے کنگن میں کی کرنے سن، میرے ہاتھ تے کیوں گرے؟ مینوں حکم ہویا پریشان نہ ہو، پھونک مارو. میں جو آئی پھونک ماری تے وہ دوئے مٹی خاک بن کے اڑ گئے اس سونے دے کنگن. تے میری آنکھ کھل گئی. میں جا کے سویر ہوئی، نماز فجر پڑھائی. نبی علیہ السلام کی عادت پاک سی فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام پر رک کر کے فرمایا کرتے سن میرے صحابہ کسن کوئی خواب آیا ہوئے نا تو اپنا خواب سڑائے، میں ان کے خواب کی تعبیر کرا. لیکن کسی صحابی آیا ہوگا وہ اپنا خواب دستا حضور تعبیر کر دے. جب کسی نہ آیا ہوگا نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا خواب بیان فرمان دے پھر وہی تعبیر کر. آپ نے حسب روایت معمول پوچھا میرے صحابہ رات کو کسی کوئی خواب آیا تو خواب دا تذکرہ قرآن بڑی وضاح اثرات میں موجود ہے. جڑی ساری اسی قربانی کرنے ہیں جڑی بنیاد ہے خواب ہی ہے نا. جڑی اس کی اذان کہنے ہیں یہ بھی وہ بنیاد اس کی خواب ہی ہے نا. سورہ یوسف کے اندر ساریاں خواباں دی تذکرہ موجود ہے نا. یوسف علیہ السلام دا خواب آنا، پھر اس کی تعبیر، پھر وہ سارے قیدیاں دا خواب آنا، پھر انہاں قیدیاں دی خواب کی تعبیر، پھر وہ بادشاہ دا خواب آنا، اس کی تعبیر، اس پوری تفسیر سورہ یوسف کے اندر موجود ہے. تو خواب ایک حقیقت ہے. یہ بڑے مسائل احکام نے کل پھر انشاءاللہ درس اکٹھے ہوئے کہ خوابوں کی حیثیت اور حقیقت و علل اور مسائل و حکام کے علل تفصیلی انشاءاللہ گفتگو کرا گے. میں اپنے موضوع پر پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں انہوں نے نا پھونک ماریا کہ اڑ گئے. سویرے صحابہ نے دسیا میرے صحابہ رات کو میں اے خواب دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کیے. آپ نے فرمایا کہ تعبیر ہے کہ دو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے. دو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے جڑے آپ کے زمانے کی پیدا ہو گئے. ایک مسلمہ
کذاب، دوسرا اسود انسی، یمن کا سی۔ یہ دو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے۔ انہاں کی سونا کیوں دکھایا گیا ہے کہ جڑا جھوٹا نبی ہوتا ہے نا، اس دے کول مال دی، دولت دی، پیسے دی، سونے دی، چاندی دی فراوانی ہوتی ہے، لوگ اس پاسے جھکتے ہیں۔ ہن بھی جڑے مسلمان مرزائی لکھوا کے لندن پہنچے ہوئے، کوئی برطانیہ پہنچے ہوئے، ہن نسل اپنی مرتد کر کے پریشان بیٹھے۔ مرزائیت کو آج بھی وہی ہتھ کرنا موجود ہے، وہی سونا، وہی کنگن، وہی زمرات، وہی چمک، وہی دمک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سو اے مسلمہ سن لے، میں خواب کنگن تو ویک چکا تو دا انجام بھی ویک چکا، لہذا تر ایک طریقہ بھی نہیں ملے گا، تو نبوت مانگنا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، مسلمہ نے نبی ان کا اعلان کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق نو پتہ چلے ہے، خلیفت منصب تے آئے کہ مسلمہ قذاب نے نبی ان کا اعلان کیا۔ چاہیے سینا بلاندے تے دلائل پوچھتے، بلاندے مذاکرات کر دے، اسمبلی پاس کر دے، وہ دے کفتے دلائل دیں دے، یا اس دے اس نو بلایا جاتا، وہ دے دلائل سنیا جاتا، یا کوئی حسن سلوک یا مذاکرہ نہیں۔ سیدنا صدیق نے لشکر تیار کیتا ہے، فرمایا جاؤ جہاں مسلمہ قذاب حجاز دے اندر، جناب نجد دے اندر، اے جڑا آج سعودی عرب کا ریاض کا علاقہ ہے، اس تو آگے بڑی ایک یمام ہے، اس یمامہ دے علاقے بستی شہرہ کو اسی گزرے، یہ اس کا اصل علاقہ ہے مسلمہ قذاب۔ تو فرمایا اس کے خلاف لشکر تیار کرو، نکلو۔ لشکر تیار ہو جائے، فرمایا اے صدیق کو کلمہ پڑھ دے، فرمایا پھر بھی قتل کر دو، نماز پڑھ دے پھر بھی قتل کر دو، روزہ رکھن، حج کرن، زکات دیں، قتل کر دو۔ عام کافروں دے بارے اصول کی کہ کافروں دے بڑیاں نو نہ قتل کرو، کافروں دی عورتوں نو قتل نہ کرو، کافروں دے بچیاں نو قتل نہ کرو۔ جی عام جہاد ہوئے نا، کفار نال، یہودیت عیسائی نال میدان جہاد لگے تو بچیاں نو قتل نہ کرو، عورتاں بوڑیاں نو قتل نہ کرو، فصلاں دا نقصان نہ کرو، جانوراں دا نقصان نہ کرو۔ لیکن صدیق نے اتنے عجیب قانون اعلان کیتا ہے، فرمایا جاؤ مسلمہ قذاب نو قتل کرو، ان منن والے نو قتل کرو، انہاں دے بوڑے لگ جان مار دو، عورتاں مل جان لوٹیاں نہ بناؤ قتل کر دو، بچے ذبح کر دو، انہاں دیا فصلاں اجاڑ دو، انہاں دے مکان ڈھا دو۔ یہ ایسا ناپاک وجود ہے جڑا رب کی زمین تے رہن دے قابل ہی نہیں۔ اقلیت قرار دے کے ساڑے ملک کی مرزائیت نو حوصلہ دیتا گیا ہے، انہاں رہن دی حوصلہ دیتا گیا ہے، انہاں اپنی پراپرٹی بنان دا موقع دیتا گیا ہے، انہاں نو ہر محکمے اندر گھسیڑ کے داخل ہو کے انہاں نو سپیشل کوٹے ملے ہیں، یا اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے ہر اہم عہدے منصب کلیدی عہدے تک پہنچ چکے ہیں۔ حالانکہ انہاں دا ضابطہ ہے نہیں سی، اقلیت عیسائی نے، یہودی نے، سکھ نے، مجوسی نے، ہندو نے، یہ اقلیت نہیں۔ کیوں؟ یہ آندے نے اسی مسلمان ہیں جبکہ مسلمان نہیں، یہ اپنے آپ کو کافر مندے ہی نہیں، آندے اسی مسلمان ہیں جبکہ قرآنی نص موجود ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ قرآن سنیے، فرمایا ما کان محمد، توجہ ہے ماشاءاللہ، دعا کرو پروفیسر صاحب کو آدھا گھنٹہ لیٹ رہا، آمین، جلدی رحمت سے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتے ہیں تواڈے وچوں کسی مرد دے باپ نہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے بچے بچپن اندر فوت ہو گئے، انہاں دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہویا،
اور یہ جو محدثین کرام نے لکھیا ہے کہ آپ دے بیٹے جوان کیوں نہیں کیتا گیا یار اپنی مرضی ہے نا سیدہ زینب آپ دیا 4 بیٹیاں نے قرآن دی نص موجود ہے کہ آپ دیا 4 بیٹیاں نے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے محبوب جی اپنی ساری بیویاں ساری بیٹیاں فرما دو قرآن آندہ ہے آپ دیا کئی بیٹیاں نے حدیث آندھی ہے کنیاں بیٹیاں نے بولو 4 جنہاں نہ درد رہی ہے کہ آپ کی ایک کو بیٹی ہے انہاں ظلم کیتا ہے نا انصافی کیتی ہے کہ آپ کی صرف بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہاں قرآن دی آیت کا انکار کیتا ہے حدیث مصطفیٰ کا انکار کیتا ہے انہاں ظلم کیتا ہے کہ پیغمبر دیا بیٹیاں نو جا کسے اور نال جوڑے ہے بندے دیا بیٹیاں تے کوئی بندہ پوچھا تے چوکچ کہے اے دی اصلیاں بیٹیاں نہیں اے دیاں بیٹیاں نہیں اس بندے نو کنا دکھ ہوندا ہے تے جدوں بندہ کھلے ہو کے چوکو چورائے اندر یا کسے مسجد اندر یا کسے اجتماع اندر کہے پیغمبر دیاں 3 بیٹیاں اصلی نہیں زینب ام کلثوم اور رقیہ نبی علیہ السلام دیا بیٹیاں نہیں اور جا جوڑے کسے کافر دے نال کہ آپ دی سیدہ خدیجہ دی بہن سی حالہ او دے شور سی تے او دیا بیٹیاں سن یعنی سیدہ خدیجہ دیا بھانجیاں تے انہاں دے فوت ہو گیا تے سیدہ خدیجہ دی پرورش دے اندر آئیاں نے تے خدیجہ دا نکاح ہویا ہے نبی علیہ السلام دے نال تا حضور دے گھر آئیاں نے لوگوں اس ظلم دی بات ہے نا انصافی دی بات ہے قرآن دے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ کہ بچیاں نو اپنے باپ نسبت کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اپنا باپ تبدیل کرتا ہے وہ کفر کرنا ہے اوون پیغمبر دیاں نہ بیٹیاں اوون تے پیغمبر اپنے ول منسوب فرمان یہ تے قرآن دے بھی خلاف ہے حدیث دے بھی خلاف ہے لہذا نبی علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے رب آندا آپ دیاں بیٹیاں تے جوان ہوئیاں نے لیکن آپ دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہویا کیوں پھر کوئی کہہ نہ سکے کیا ویکھو موسیٰ علیہ السلام دا بھائی ہارون نبی بنے ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ دا بھائی بھی کو نہیں پتا بنایا بھائی بھی کو نہیں آیا کوئی اے نہ کہہ سکے ابراہیم دا بیٹا اسماعیل نبی بنے ہے ابراہیم دا بیٹا اسحاق نبی بنے ہے اسحاق دا بیٹا یعقوب نبی بنے ہے یعقوب علیہ السلام دا بیٹا یوسف نبی بنے ہے تو آٹے نبی دے بیٹے جوان ہوئے نبی کیوں نہ بنے اللہ فرماندہ محبوبہ توڑی ختم نبوت میں نہیں پیاری سی کہ توڑے بچے چھوٹی عمر فوت کر کے توڑا دکھ تو دے لیا ہے لیکن توڑی ختم نبوت آنچ نہیں آن دیتا تاکہ کل کوئی توڑے بیٹیوں دے بارے بات نہ کہے بلکہ بعد محدثین نے اور عجیب نکتہ بیان کیتا ہے کہ کوئی انج نہ کہے جدوں قاسم ابراہیم طیب جوان ان پیغمبر دے بیٹے کوئی انج نہ کہے کہ ویکھو طیب انج لگتا ہے جو محمد مصطفیٰ مصطفیٰ علیہ السلام اپنے باپ وال کہہ رہے اپنے باپ جیسے نے فرمایا کوئی یہ بھی رب نہیں سی سننا چاہتا کیونکہ میرے محمد جیسا ہے ہی کوئی نہیں میرے محبوب پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں آپ تک کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا قرآن کہنا ہے فرمایا توڑے جو کسے مرد باپ نہیں نے میرے محبوب وہ دی اللہ رسول نے وخاتم النبیین اور آخری نبی نے خاتم دا معنی آخری ہے مرزیہ نے دا معنی بدلن دی کوشش کی ہے مرزیہ نے بات کہی ہے خاتم دا معنی آخری نہیں خاتم دا معنی افضل ہے یا خاتم دا معنی مور تے انگوٹھی ہے میں آنا اگرچہ گرامر دے اندر خاتم دا معنی افضل بھی ہوندہ ہے عربی گرامر دے اندر خاتم دا معنی مور تے انگوٹھی بھی ہوندہ ہے لیکن اس مقام تے خاتم دا معنی صرف آخری ہے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا کیوں کہ اس آیت دا معنی نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے فرمایا انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین میں ہوں خاتم النبیین محبوب جی اس کا معنی کیا ہے اب پیغمبر کا معنی خود بیان کرنا سننا انا خاتم النبیین میں ہوں خاتم النبیین یا رسول اللہ معنی
لا نبی بعدی، اس کا معنی میں محمد خود کرتا ہوں، لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے مرکزی جمعیت اہل الحدیث کا یہ نعرہ پورے ملک میں عام ہے کہ فرما گئے جہادی لا نبی۔ تو انہوں بھی تھوڑا جا جذبات کا مظاہرہ کرو گا۔ فرما گئے یہ ہادی، اگلا اردو سا کھڑا کو جاگو شاباش، فرما گئے یہ ہادی، نہیں سارے مل کے فرما گئے یہ ہادی، یہ تو آڑے ذمہ پہلا جملہ میرے ذمہ، فرما گئے یہ ہادی لا نبیان۔ ہر مسجد دے اندر اے لگا دو، ہر چوک و چرائے اندر نعرہ لگا دو، فرما گئے یہ ہادی لا نبیان، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا رکھو پکا لو، بابے بھی پکا لیں، پڑھے انپڑھ سارے پکا لیں، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، چونکہ لا آ گیا ہے، لا آ گیا ہے، جتے لا آ جاوے مجھے کوئی شہ رہندی نہیں، روچی بولو جتے لا آ جائے مگر کوئی چیز رہندی نہیں۔ استاد جی بیان کر رہے سن کہ مشکل کشا جت روا کون ہے، بولو اللہ دی ذات ہے، کیوں اس واسطے اتھے بھی لا ہے، لا الہ، لا الہ، لا الہ، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی بزرگ نبی، کوئی معبود نہیں۔ عبادت لائق کون ہے، بولو عبادت لائق کون ہے؟ تشریف لے آئے درام والی لے آئے، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی، لا الہ الا اللہ دے شروع اندر لا آیا ہے، لا جدو آ جائے مگر کوئی معبود رہندا نہیں، جدو لا جو آ گیا، لا جو آ گیا، لا جو آ گیا کچھ نہ رہا باقی، لا الہ الا اللہ۔ جی میں سمجھ نہیں آئی کہ کچھ آپ دے دوستوں کا دوسرے انداز نہ سمجھو، پورا عقیدہ توحید ایک حرف دے ایک لفظ دے کھڑا ہے، وہ لفظ کیڑا ہے، لا 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 دے کھڑا ہے، پورا عقیدہ توحید ایک کو حرف دے کھڑا ہے، وہ کیڑا ہے، لا۔ عقیدہ ختم نبوت اکی حرف دے کھڑی ہو کیڑا ہے، لا نبی۔ لا جو آ گیا ہے کہتے یاد آئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب جو بڑا مکتبہ فکر دے بہت بڑے عالم، جواہر القرآن تفسیر ہے، پوری قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے جواہر القرآن، بہت بڑے شیخ، پڑھا رہا سر راول پنڈی راجہ بازار، سمجھ آندی بھئی توجہ میرا، سامنے شگرد بیٹھے سن، دورہ تفسیر جاری سی، اتھے ایک شاگرد سی انہاں دا جہدا نام سی مولوی بہادر بیر، انہاں دا ایک اشتہار بھی ہوندا سی، تو لوکل والی ساڈی مسجد چھوٹے ہوندے سن لگیا ہوندا سی، لینی ایک نہ لینی دو، یہ لگیا ہوندا سی، ہن تے وہ میں انہاں دے سارے اور آسان والے بھی میں بڑا ملیا وا، میں کوئی وہ انہاں دی بڑی ہوئی نظم سی وہ دے دو، وہ سامنے بیٹھے سن، مولانا غلام اللہ خان صاحب پڑھا رہے سن، جو پڑھا رہے نا رات کو جلسہ سی پنڈی کے خطاب سی مناظر اسلام حافظ عبدالقادر رومبی رحمت اللہ، انہاں رات کو زور دیتا لا الہ الا اللہ، لا نبی بعدی، ختم نبوت دا موضوع سی، تے انہاں جڑے جڑے لا آندے سن قرآن حدیث وہ پڑھے، سوے او مولوی بہادر میں جلسہ سنن گیا سی، آج حدیث نہیں سی، جلسہ سنیا، سویرے استاد جی کی کلاس ہی بیٹھے، استاد جی بھی زور دیتا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، لا جو آ گیا، لا نبی آبادی، کوئی ذلی پروزی، کوئی نبی نہیں، لا جو آ گیا۔ مولوی بہادر میں کہنے کو استاد جی راتی روپڑی صاحب دا حدیثاں دی گل سنی ہے، وہ ایک لا اور بھی آندے نے، وہ دے بارے کی خیال ہو سکے، وہ کیڑا ہوگا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا فاتحہ نہ پڑھے وہ دی نماز ہوئی، وہ دی نماز کوئی اور بھی لا ہے،
تے بھی لائے وہ دے بارے کی خیال کہنے لگا سبق چلن دے او لاہور اے لاہور او لاہور اے لاہور اس آگے استاد جی اے ویکھو نا کاپی اس کو بولے اے لا الہ الا اللہ اے لا نبی آبادی اے لا صلاۃ اے ترے لا لیکن بالکل قد تتریاں دے کو جے یہ شکل بھی ہے کو جے دو ٹنڈے وہ سلام نے دو ٹنڈے سلام نے بالکل شکل صورت قد کاٹ ایک ہو جائے اور سکے اتو ایک ہو جائے وچو ہو رہے وہ تو گرامر کی گل کرتے سن اے لا جڑا ہے نفی جنس دے نے اے لا نفی کمال دے نے اور مولوی بہادر پیر کی سمجھے اس نے کہا استاد جی ہے تے کو جے اس نے سبق چلن دے پھر کرا سبق ختم ہو گیا بندے چلے تھے وہ پھر مولوی بہادر پیر نیڑے استاد جی ایسے لگتے تھے کو جائے اس نے گل سن تیرے دماغ گل پھنس گئی ہے تو پڑھ لیا تو فاتحہ پڑھ لیا کر اگے نہ دس اور سکو سائی گل تے ٹھیک باہر نکلا راجہ بازار پنڈی پتہ کیا تھا ساتھیو دوستو استاد جی فرما رہے ہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن اگے نہیں دس بندے سارے دوڑے آئے انہوں نے استاد جی تو سا کی فرمایا کہنے گیا مولوی بہادر بلاؤ تھپڑ مارے استاد جو سا تر میں کیا نہیں سیکھوں اگے نہ دس اسے کہ استاد جی اور تھپڑ کھا لے اور جان جا سکتی ہے فاتحہ نہیں لے جا سکتا پھر مولوی بہادر پھر پتہ کی راول پنڈی ہوں تو بڑے سوکھے نے جلسے اس نو مسئلہ کہہ لے حدیث دی لئی قربانی یہ کیا جانا سائیکل لے لئی کاروبار بچیاں نے سپرد کیتا پھر سان جدید کوئی کاروبار کیتا ہے سائیکل لے لئی چھوٹا جہا میک اس نے لا لیا جب پھیری دین والے ٹرتے ہیں نا سویرے ناشتہ گرم کرنا تے نکلنا سائیکل سے چڑھ جانا چھوٹا لاؤڈ سپیکر لا لینا تے اعلان کرنا حضرات ٹوٹیاں پھوٹیاں نمازاں صحیح کروا لو توجہ ہے ٹوٹیاں پھوٹیاں نمازاں صحیح کروا لو ٹوٹیاں پھوٹیاں جی میں ٹوٹے پھوٹے اپنے کو برتن شرطن یاد کلی کروا لو ٹوٹیاں پھوٹیاں اپنی نمازاں صحیح کروا لو فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی ٹوٹیاں پھوٹیاں نمازاں صحیح کروا لو کیوں کیا ہے اللہ بولو کیا ہے جی میں عقیدہ توحید اللہ ہوتے کھڑے لا الہ الا اللہ میں ختم نبوت عقیدہ کھڑے لا نبی آبادی انجھے ہر نماز کھڑی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ نئی نماز ہوندی اس بندے دی لا صلاۃ کوئی نماز ہوئے جاری ہوئے سری ہوئے نقلی ہوئے فردی ہوئے مردی ہوئے عورت دی ہوئے مکے ہوئے مدینے ہوئے خوشاب ہوئے سرگود ہوئے پاکستان ہوئے نماز قجب قصوف ہوئے جنازے دی ہوئے عید دی ہوئے وطر دی ہوئے نماز نفل ہوئے کوئی نماز ہوئے جنازہ ہوئے کوئی نماز ہوئے نماز ہوندی ہی ہوئے جدے ویچ فاتحہ ہوئے فاتحہ نہ ہوئے انہوں نماز بولو انہوں نماز نہیں کیا جاندہ ہوتا نام پڑھتا ہی جناب کے دنالے نماز پڑھتی ہے فاتحہ نالے یہ میں سمجھ نہیں آئی ایک دکان ہوتے خوشاب دے اٹھے ہوتے جن میں جناب میڈیکل سٹور بندہ بنا کے باہر لے کے ڈوڈا ہاؤس ڈوڈا ہاؤس تاں پڑھتا ہے جے ویچ نماز تاں پڑھنی ہے جے ویچ نماز آندھی اس نونے جے ویچ فاتحہ ہوئے انہوں نماز آندھ نماز پڑھتی ہی نہیں جب تک وہ دے ویچ فاتحہ نہ ہوئے یہ اس طرح سمجھ لو کہ ایک بندہ جناب میں جلوس لے کے جا رہے ہوں گے 2-4 دن بعد میں کوئی جا رہے ہوں گے نا سڑک تے تو بندے آخنا میں ایک دن میں پہلے اسلام آباد توجہ ہے جی پرسوں بندہ جا رہے ہوں 50-100 بندہ کٹھے چوک تو پنڈی والے پاسے بندہ کیا آخنا کدھر جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں نہ جگہ ہے پرشان دسو رہے صحیح بھائی کدھر جا رہے ہیں بھائی جلوس ہے یہ کدھر جلوس سے جا رہے ہیں جی انہوں نے ایک بندہ ہوئے جس تو سمجھ آ رہی ہوئے کہ دل ہے انہوں کی آگنا ہے کی جا رہی جی بچو اس دولے نو چوک کے لے جاؤ پرے پاسے دیو پھر کی ہو جائے گا جلوس
جے وچ دولہن بٹھا دو پھر کی ہو جائے گی؟ دولہا وچ آ گیا ہے، برات بن گئی ہے، نماز دے وچ فاتحہ آ گئی ہے، نماز بن گئی ہے، جے فاتحہ نہیں آئی تے بولو نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھدی ہے سورۃ الفاتحہ نال وچ فاتحہ ہوندی ہے، نماز ہوندی ہے۔ سنیے ساری نماز پڑھی اللہ تے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام پوچھنے جناب اتھے جتھے مسلمہ قذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، جہاں قتل کیتا ہے مسلمہ قذاب نو دے ساتھیانو، ایک کو شریعت آندی ہے جڑا جھوٹے نبی ہون دا دعویٰ کرے ہو واجب القتل ہے، انہوں منن والے ارتداد اندر نے واجب القتل نے، کوئی بھی اسلامی حکومت ہو بھی دوتے فرض ہے انہوں تے شریعت دی سزا لاگو کیتی جائے۔ ایک آل الحدیث دا مطالبہ ہے جب قومی اسمبلی نے مرزائیہ نو کافر قرار دیتا ہے، تھوڑی یہ جرت کرے اسمبلی مرزائیہ نو کی قرار دیتا ہے جائے بولو مرتاد، اور مرتاد دی شریع سزا نافذ کیتی جائے، اور حکومت سزا دے یہ ملک دے اندر رہن دے لائے کو قابل نہیں، انہاں دی ایک کو سزا ہے شریعت دے اندر کہ وہ ارتداد دے دے اندر نے حدیث پاک من بدل دین ہو جڑا اپنا دین بدل دے میں فرمایا فقتلوہ اس نو قتل کر دو، واجب القتل مرتاد۔ لہذا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر اگر کوئی نبی ہونا ہوندہ دے پتہ کون ہوندہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، نبی علیہ السلام فرماندل جے میرے بعد نبوت جاری رہتی تے میرے بعد سیدنا عمر نبی ہوں گے۔ یہ سیدنا عمر جیسے انسان نبی نہیں بنے، رانگی دی بات ہے 1300 سال تک گزر گئے، نہ کوئی نبی بھلیا نہ کوئی نبی آیا، حیران کن بات آیا اور قادیان میں آیا اور ہندوستان میں آیا اور آیا بھی او جڑا مناظر السلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دا خطاب سی نا ختم نبوت تے وہ نال فوٹو لے گئے مرزا دا فوٹو جا کے نا جیب وچ پا لیا، تقریر کرن لگے کہنے لگے نبیوں آندا ہے جڑا پوری قوم کو زوڑا ہو، پوری قوم تو خوبصورت ہوئے نبیوں آندا ہے۔ پھر فوٹو کر کے کہنے لگے اے جے مرزا ہن تسی دسو اے سونا ہے یا میں سونا؟ فرمانے لگے جے نبی ہونا ہوتا کم از کم تے پھر تے میں ہونا سی، میں خوبصورت ہے یہ خوبصورت میری دوئے اکھانے دی ایک آنکھ ہے، اور سن لو آل الحدیث آلو سننا کا قیدہ مرزا تو کانا تھا، مرزے کی آنکھیں موٹی ہوتی، تلوار ناک جیسا ہوتا، پلکیں خوبصورت ہوتی، چہرہ اس کا بڑا چمک دمک والا ہوتا، سینہ چوڑا ہوتا، خوبصورت ہوتا، قد کانٹ والا ہوتا، سارے اس کے حسن و جمال کے جناب خصائص اس میں موجود ہوتے، پھر بھی ہمارا عقیدہ یہی تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ فرما کے جہادی لا نبیہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو عیسیٰ ابن مریم اسمان تے زندہ نے انہاں زمین تے نازل ہونا ہے، انہاں بھی آگے اپنی نبوت شریعت چلانی نہیں چلا۔ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر دا وقت ہونا ہے، عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے، کپڑے اندر رنگ انہاں دا سرد ہونا ہے، دو کپڑے اندر آنا ہے، سر دے ہوتے کوئی کپڑا نہیں ہونا، تے کمید ہوئے گی تے بند ہوئے گا، زمین تے فرشتے دے ہیں پراؤ تے ہاتھ رکھ کے اترنگے، دمشق دے اندر ایک منارہ بن چکا ہے، عیسیٰ ابن مریم دا منتظر ہے، اس دن ہوتے نازل ہونا ہے، سیڑھی کے ذریعے نیچے آن کے اذان فجر ہو چکی ہوئے گی، وقت قریب ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم جدوں تشریف لے آن گے، اس مسجد دے اندر سیدنا مہدی موجود ہوں گے، سیدنا مہدی ویکھن گے، عیسیٰ ابن مریم آ گئے، کلمۃ اللہ آ گئے، صاحب شریعت آ گئے، صاحب انجیل آ گئے، حسن و جمال دے پیکر آ گئے، عیسیٰ ابن مریم آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اینے سونے ہون گے، اپنا سر مبارک اس طرح جدوں زلفاں نوں نیواں کرن گے، پانی دے قطرے ٹپکدے نظر
نظر آن گے جویں ہنے آسمان تو نہا کے آ رہے ہیں جی اپنے سر نو پیچھا کرن گے انج محسوس ہوئے گا جویں عیسی ابن مریم دے سر اندر موتی چمک رہے ہیں ای کیفیت ہوئے گی مادی پہچان جان گے عیسی ابن مریم آ گئے عیسی ابن مریم نو ویکھ کے فرمان گے تعال صلی لنا اے عیسی ابن مریم آگے تشریف لائیے جماعت کروائیے عیسی ابن مریم سن کے جڑی بات کہن گے حنفیو شافیو مالکیو حملیو جعفریو اہل حدیثو وہابیو جتنے بھی مسلمان تشریف فرماؤ میری بات پہ ذرا غور کرنا توجہ فرمانا یہ دعوت ہے آل الحدیث کی ہم تجھے فرقہ واریت سے بچانا چاہتے ہیں ہم امت کی تقسیم نہیں چاہتے ہر فرقہ تقسیم چاہتا ہے کہتا ہے امت 5 فرقوں میں تقسیم ہو جائے کچھ حنفی ہو جائے کچھ شافی ہو جائے کچھ مالکی ہو جائے کچھ حنبلی ہو جائے کچھ جعفری ہو جائے اہل حدیث کہتا ہے یہ تقسیم حرام ہے ساری امت محمدی ہو جائے ایک نبی کے نام پر اکٹھ ہو سکتا ہے چاہو میری بات لکھ لو کسی امام کے نام پر اکٹھ نہیں ہو سکتا اگر حنفیوں کا کہے کہ حنفی ہو جاؤ تو مالکی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے امام کی شان علم تمہارے امام سے زیادہ ہے مالکیوں کو شافی کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے امام کا علم زیادہ ہے اس کی تحقیق درست ہے شافیوں کو حملی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے شان امام کی زیادہ ہے یہ جعفری کہتے ہیں تمہارے سارے امام ہمارے امام کے شاگرد ہیں ان چاروں اماموں سے بڑا امام عمر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے اور وہ خود شاگرد ہے امام جعفر صادق کے پھر میں کہنے لگا ہوں امام احمد بن حنبل سے امام شافعی اعلیٰ ہے امام شافعی سے امام مالک اعلیٰ ہے امام مالک سے امام ابو حنیفہ کی شان عزت عظمت زیادہ ہے ان سے امام جعفر کی شان زیادہ ہے اس لیے کہ وہ ان کے استاد بھی ہے وہ آل رسول بھی ہے آل حسین بھی ہے حسین ابن علی کی نسل پاک سے بھی ہے وہ سید بھی ہے رسول اللہ کی آل سے بھی ہے رسول اللہ کے نسب سے بھی ہے رسول اللہ کے خون سے ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے مصداق ہے ان سارے اماموں سے شان میں مقام میں عزت میں وقار میں علم میں وہ زیادہ ہے پھر ان کی طرف نسبت کیوں نہ کی جائے لیکن ایک گروہ کہتا ہے امام جعفر صادق کا باپ امام باقر وہ شان و علم میں ان سے بڑے ہیں تو دوسرا کہتا ہے نہیں ان سے بھی شان و علم میں ان کے باپ زین العابدین بڑے ہیں کوئی کہتا ہے نہیں زین العابدین سے شان میں علم میں امام حسین بڑے ہیں دوسرا کہتا ہے امام حسین سے شان اور مقام و علم میں امام حسن بڑے ہیں کہتا ہے کوئی نہیں امام حسن سے شان اور علم میں سیدنا علی بڑے ہیں کوئی کہتا ہے سیدنا علی کی شان سے مقام و علم سے دو تقویٰ میں سیدنا عثمان آگے ہے ایک دوسرے کہتے ہیں نہیں عثمان سے بڑا انسان سیدنا عمر ہے میں کہتا ہوں عمر سے بڑا انسان صدیق موجود ہے پھر کس کے نام پہ فرقہ بنایا جائے آل الحدیث کہتے ہیں اس کے نام پہ امت اکٹھی کرو جس سے بڑا کائنات میں کوئی نہ ہو ہر چھوٹے سے بڑا ہے اہل حدیث کا امام محمد مصطفیٰ ہے ان سے بڑا کوئی نہیں ہے تمہارے امام ایک دوسرے سے بڑے دونوں طرف دلائل موجود ہے جو ہمارا امام ہے وہ معصوم بھی ہے سب سے بڑا بھی ہے تم نے جن کو بڑا بنایا ان کو بڑا تم نے بنایا امام ابو حنیفہ کو بڑا تم نے کہا امام شافعی کو بڑا تم نے کہا مالکیوں نے بڑا امام مالک کو کہا حنبلیوں نے بڑا احمد بن حنبل کو کہا ہم جس کو بڑا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے جس کو ہم مانتے اس کو بڑا کسی مولوی پیر و فقیر و بزرگ نے نہیں بنایا بلکہ خود قرآن کا اعلان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ تمہاری شان کو ہم نے بلند کیا ہم کہتے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ صدیق سے لے کر آج تک آج سے لے کر
قیامت تک ساری دنیا غلام ہے اور غلام رہے گی اس پوری رب کی زمین کا، آسمان کا، ساتوں آسمانوں زمینوں کا، دنیا کا، عالم ارواح کا، عالم دنیا کا، عالم برزخ کا، عالم آخرت کا، جنت کا، جس کو سب سے بڑا امام رب نے بنایا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تم فرقوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہو، ہم پوری امت کو محمد کے نام پہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پائیدار ختم نبوت، حقانیت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، سید شاہ نقوی حفظ اللہ تعالی۔ ما کان محمد، توجہ ہے ماشاءاللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیم۔ میں پوچھنا چاہنا یہ خاتم النبی مصطفیٰ نے پھر امام بنان دا کی مانا، کوئی پیر بنان دا کی مانا، کوئی سرکار بنان دا کی مانا ہے؟ جدو آخری پیغمبر دی ذات ہے، اطاعت قیامت تک آپ دیئے، شریعت آپ دیئے، سنت آپ دیئے، اطاعت آپ دیئے، اقتداء آپ دیئے، اور کوئی سرکار نہیں، ایک کو سرکار نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پیر نہیں، سارے مرید نے، پیر ایک کوئی کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیران کن بات سنان لگا، توجہ فرمائیے، ساڑھا عقیدہ تے دوسرے دے عقیدے اندر ایک فرق بیان کرنا چاہنا۔ پوچھئے جا کے خوشاب دے پار جا کے پوچھئے لوگاں کو کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ کہیں گے ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ہر جگہ۔ تو بس میں کیا کرنا جدوں ہر جگہ پیغمبر تمہارے نزدیک موجود ہے، پھر امام پڑھتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ حضور یہاں موجود ہے، امام وہاں موجود ہے، جو یہاں ہے اس کو چھوڑ کے وہاں والے کو پکڑتے ہو۔ ہمارے نزدیک ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے، دنیا سے جا چکے، عالم برزخ میں اعلیٰ زندگی برزخی آپ کی ہے، دنیا میں موجود نہیں ہے آپ کی ساتھ، لیکن شریعت سنت طریقہ موجود ہے۔ ہماری وفات کو تم نے ہر جگہ حاضر ناظر مان کے بھی غیروں کو اپنا امام اور پیر بنایا، ہم نے حاضر ناظر نہ مان کے بھی آج تک محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اطاعت انہی کی چل رہی ہے، سنت انہی کی چل رہی ہے، ایک ایک سنت پہ پہرے دار ہے اور ہم کھڑے ہیں سنت پر۔ یہ دیکھیے سیدنا عیسیٰ بن مریم، بات شروع ہوئی، سیدنا عیسیٰ بن مریم مسجد اندر نازل ہو چکے ہیں، سیدنا مہدی علیہ السلام دیکھ چکے ہیں، سیدنا عیسیٰ بن مریم کو پہچان گئے، فرمان گئے اے عیسیٰ بن مریم آگے تشریف لے آئیے، جماعت کروائیے۔ لوگ انتظار کر، نماز فجر کا وقت ہو گیا، جماعت کراؤ۔ عیسیٰ بن مریم وے کے فرمان گے مادی جماعت تسی کرواؤ، تسی کیوں نہیں؟ فرمایا آج میں آسمان تو دوبارہ اترے آوام، آج میں امام بن کے نہیں آیا، میں تے محمد دا غلام بن کے آیا ہوں۔